خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سبحان اللہ۔ آج ماہانہ 11ویں شریف کے پروگرام کے موقع پر پچھلے دنوں میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ کفار آئے دن مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ آج ان کے اندر عشق مصطفیٰ کی گرمی کتنی ہے، ان کے اندر وہ کرنٹ کتنا باقی ہے۔ تو ایک بار پھر انڈیا کے اندر ایک ہندو عورت نے انڈیا کی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توہین کی۔ تو آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے، مالک تیرے حبیب کی ناموس پہ کے لیے ہمارا سب کچھ، جان مال اولاد سب کچھ حاضر ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، مہنگائی کے طوفان برداشت کر لیتا ہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین کا سوچے بھی تو یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس واسطے آج کے اجتماع 11ویں شریف کے موقع پر ہم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے اور کتنا ہمیں اس کے لیے بیداری کی ضرورت ہے۔ نماز بندہ مومن پہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور سال کے بعد رمضان مبارک کے روزے 1 مہینے کے فرض ہیں، مگر ناموس رسالت کا فرض وہ فرض ہے جو دن میں 5 مرتبہ نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ نہیں، سال کے بعد 1 مرتبہ نہیں، بلکہ ہر سانس میں ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہر سانس اس پہ پہرا دینا، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بنائی ہے، آپ کے صدقے بنائی ہے۔ قائد ملت اسلامیہ، کنز العلماء، مفکر اسلام، سیف الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف احسن جلالی صاحب نے کتنے سالوں پہلے جب یورپ میں یہ سلسلہ شروع ہوا، خاکے بننے شروع ہوئے، اس وقت گستاخوں کو پیغام دیتے ہوئے یہ کہا کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اسے مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے پھر جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی زندگی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ سبحان اللہ۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا رہے،
گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور ہمیں یہ قاعدہ اور کلیہ بتا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ ان دو چیزوں کا ذکر کیا رب الجلال نے۔ ایمان لانا ہے، صرف اللہ پہ ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، اللہ پہ بھی لاؤ اور اللہ کے رسول پہ بھی مان لے گا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب یہاں تک بات ہوئی کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، اور آگے رب الجلال نے انداز بدلا، آگے فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ آگے واحد کی ضمیر ہے، پیچھے دو ذاتوں کا ذکر ہے، یعنی ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، اور آگے فرمایا میرے رسول کی عزت بھی کرو، اس کی تکریم بھی کرو، تعظیم بھی کرو۔ آگے واحد کی ضمیر ہے، تو میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری حبیب کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ جو میرے حبیب کا ہو گیا وہ میرا ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم رب کی پاکی بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو صبح و شام۔ اس کے اندر ہمارے لیے یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ کلمہ تو نہیں پڑھتے مگر انہیں بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کریں، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کریں، ہم بھی ان کی تعریفیں کریں۔ لیکن اللہ نے یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ محبت اس کی قبول ہے جس کا پہلے ایمان ہوگا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد محبوب کی عزت بھی کرو، تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ تو پتہ چلا ایمان کے بغیر محبت رسول بھی قبول نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ رب الجلال نے اعمال کو رکھا، تو اس کا مطلب یہ بنا کہ ساری زندگی بندہ نفل پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عمل اس کے قبول ہوں گے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی، اور عشق مصطفیٰ اس کا قبول ہوگا جس کا پہلے ایمان ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت کب آئے گی، کس وقت قیامت قائم ہوگی؟ تو میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا وما اعددت لہ، میرے غلام یہ تو بتاؤ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ وہ صحابی تھے، ہم سے کروڑ ہاتھ درجے اوپر ان کا تقوی و طہارت تھا، اور کروڑ ہاتھ درجے اوپر ہم سے ان کی نمازیں اور روزے حج زکات تھی، مگر صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت کے دن تیاری کے حساب سے، جنت جانے کے حساب سے 100% جس بات میں یقین ہے وہ ایک ہی سرمایہ ہے کہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے صحابی، المرء مع من احب، دنیا میں انسان جس سے پیار کرتا ہے کل اسی کے ساتھ ہوگا، دنیا میں آج جس سے پیار کرتا ہے کل اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا واقعی ایسا ہے جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے کل اسی کے ساتھ ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں انس، جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے کل اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش کبھی نہیں ہوا تھا اسلام لانے کے بعد جتنا میں سرکار کے ان جملوں سے خوش ہوا۔ کہتے کیوں خوش ہوا؟ کہتے انس نے ساری زندگی حضور سے پیار کیا اور حضور سے یاروں سے پیار کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا اتنا حساس مسئلہ کہ مومن
مسلمان جس بھٹی پہ قرآن رکھتا ہے مومن اس بھٹی کا بھی ادب کرتا ہے، جس بھٹی پہ قرآن ہو اس کا بھی ادب کرتا ہے، تو بندے مومن صاحب قرآن کا کس طرح بھی ادب ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ادب صحابہ سے سیکھا، صحابہ نے کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ پہرا دیا، ادب صحابہ سے سیکھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری میں تشریف فرما تھے، چلتے چلتے آپ کی سواری منافقوں کے سردار کے گھر کے پاس سے گزری، جب گزری فبال الحمار، آپ کے گدھا مبارک نے دراز گوشت نے پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھو گدھا پیشاب کرتا ہے، یقیناً پیشاب کی بدبو بھی ہوتی ہے، لیکن جب نسبت بدل دی ہے تو احکام بدل جاتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے پہ سواری کی، اب اس گدھے کی نسبت بدل گئی تھی۔ جب اس نے پیشاب کیا، ایک روایت میں آتا ہے تفسیر جلالین میں صد انفہ، منافق منہ سے نہیں بولا، منہ سے اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اس نے ناک چڑھائی، تو صحابہ نے اسے مکے مارے، اسے ڈنڈے مارے، اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواح کہنے لگے حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، تو انسان ہو کے بھی انسان نہیں ہے، وہ انسان جو میرے مصطفیٰ کا غدار ہے وہ انسان نہیں ہے، اور جو جانور مصطفیٰ کا وفادار بن جائے وہ ایسے انسانوں سے آگے گزر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح کہنے لگے حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا مبارک دراز گوشت تم سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے، کہیں زیادہ پاک ہے۔ ایک جانب اشرف المخلوقات انسان ہے، دوسری جانب گدھا مبارک ہے، لیکن نسبت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ وہ انسان ہو کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار نکلا، تو صحابہ نے اس سے جنگ کی، اسے مارا اور اسے کہا تو جیسے انسان سے میرے نبی پاک کا گدھا کئی درجے زیادہ خوشبو والا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، اس نے بولا بھی، جلالین میں تو صرف اس نے ناک چڑھائی، ساتھ لفظ بھی بولے گا آزاد نتن حماری کا، مجھے تمہارے گدھے کے پیشاب کی بو نے تکلیف کی ہے۔ یہ جب اس نے کہا صحابہ نے مارا، مکے بھی مارے، ڈنڈے بھی مارے، مار کے یہ کہا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا من مسکک، خدا کی قسم تمہارے پاس اصل کستوری ہو تو میرے نبی پاک کے گدھے مبارک کا پیشاب اس کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والا ہے۔ جس چیز کی نسبت سرکار سے ہو جائے، تو جس بھٹی پہ قرآن ہو امتی اس کا بھی ادب کرتے ہیں، جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہو امتی اس کا بھی ادب کرتے ہیں، اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع نہیں فرمایا، اے میرے صحابہ یہ کوئی بات تھی لڑنے کی، اتنا لڑ پڑے ہو، کیا مسئلہ تھا؟ بلکہ قیامت تک کے عاشقوں کو بتایا جو امت سواری کی قدر جانتی ہے وہ سوار کی قدر بھی جانتی ہے، جو سواری کی توہین کا بدلہ لینا جانتی ہے وہ سوار کی توہین کا آسن طریقے سے بدلہ لینا جانتی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، کس انداز سے ہے، جس نے بھی میری آنکھ سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو صحابہ نے اس کی آنکھ نکالی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایک معاملہ پیش آیا، ایک منافق اور یہودی کا، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو منافق مال اللہ کہنے لگا
مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں عمر فاروق کے پاس جاؤں گا، ان سے فیصلہ کروائیں گے۔ جب جناب عمر کے پاس پہنچی تو یہودی نے کہا تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میرے حق میں فیصلہ کیا، مگر یہ کہتے کہ میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، میں عمر فاروق کے پاس جا کے فیصلہ کرواؤں گا۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا تم بیٹھ جاؤ، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں، میں تھوڑی دیر میں آ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ فاروق اعظم اندر گیا، تلوار اٹھا کے لے تلوار مار کے اس منافق کا سر اتار دیا کہ جو بندہ میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے بارے میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اب لوگوں نے شور مچایا کہ فاروق اعظم نے مومن قتل کر دیا، مسلمان مار دیا، جان بوجھ کے قتل کر دیا۔ جب ادھر سے شور اٹھا تو میرے رب نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب، جو بندہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے فیصلوں میں تمہیں حاکم نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ عمر نے کسی مسلمان کو نہیں، کافر کو مارا ہے۔ صحابہ نے اس انداز میں ناموس رسالت میں پہرا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ عالم کفر لرزہ براندام تھا، کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، مگر جب سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اب مسلمانوں یہ ملکوں پہ وہ بیٹھی ہیں جو ہمارے تلوے چاٹنے والی ہیں، ہم سے لے کے کھانے والی ہیں، ان کے دلوں میں وہ غیرت زندہ نہیں ہے، اب وہ بار بار حملے کرتی ہیں، بار بار توہین کرتی ہیں، بار بار مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑتی ہیں۔ انہیں بتا دینا چاہتی ہیں ابھی وہ مائیں زندہ ہیں جن کی گودوں میں ممتاز قادری پیدا ہوتی ہے، جن کی گودوں میں غلام حسین پیدا ہوتے ہیں، جن کی گودوں میں حضرت خالد بن ولید کے غلام پیدا ہوتے ہیں، ابھی وہ مائیں مسلمانوں کی زندہ ہیں۔ آج بھی ایسے سینے موجود ہیں جو عشق مصطفیٰ میں دھڑکتے ہیں۔ آج بھی امت کے نوجوان وہ دل اور سینے رکھتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ سب کچھ نشاور کرنے کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز سے نسبت ہوئی اس کا بھی اتنا لحاظ رکھا، اس کا بھی اتنا ادب و احترام رکھا۔ کیا وجہ تھی کہ کوئی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کرتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ زمانے کو عشق مصطفیٰ کا سبق پڑھایا گیا، زمانے کو محبت رسول کا سبق پڑھایا گیا، زمانے کو بتایا گیا اللہ نے ہر چیز انہی کے لیے پیدا کی ہے، انہی کے صدقے پیدا کی ہے۔ تو ہمیں ان سے عشق کرنا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی ہے تو بات کرنی ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ صحیح مسلم شریف ہے، صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے توحید پڑھنے والے ہیں۔ سرکار سے توحید پڑھی صحابہ نے۔ صحابہ زیادہ جانتے ہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس تھا، وہ لے کے آئی صحابہ کے مجمع میں۔ حضرت صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی ہمشیرہ، آپ جبہ لے کے آئی، لوگوں کو کہا ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی پاک کا جبہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا جبہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، اس کے کمال کیا ہے؟ فرمایا یہ میری بہن عائشہ صدیقہ کے پاس تھا، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئی تو یہ جبہ میرے پاس ہے۔ حضرت اسماء اس کے کمال کیا ہے؟ کیا آپ بتانا چاہتی ہیں زمانے کو؟
هذه جبة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها. کہا جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے ہم سرکار کے جسم اطہر سے لگنے والے جبے کو دھو کے نچوڑ کے پانی پلاتے ہیں، اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے. کتنا زمانہ گزر گیا، سرکار نے ایک دفعہ پہنا تھا یا 2 دفعہ پہنا اپنی زندگی میں. پھر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت اسماء کے پاس آیا. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہم جبہ دھوتے تھے، 1 بار نہیں دھویا، 2 بار نہیں دھویا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہم سرکار کا جبہ دھو کے اسے پانی پلاتے تھے، اللہ ہر بار شفا عطا فرماتا، ہر بار شفا عطا فرماتا تھا. تو جن کی نسبت والی چیز میں اتنی برکت ہے، نسبت والی چیز کا اتنا مقام ہے، جب امت کو یہ سبق پڑھایا جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تو اپنی ذات رہی، میرے نبی کا مقام تو مقام رہا، جو چیز ایک بار ان کے جسم اطہر سے مس ہو جائے اللہ اس چیز کو بھی مشکل کشا بنا دیتا ہے، حاجت روا بنا دیتا ہے. تو پھر ایسے فتنے خود بخود دب جائیں گے. تو ہم یورپ اور انڈیا کے اندر توہین کرنے والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ میرا رب بڑا غیرت والا ہے، وہ اپنے حبیب کی عزت میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اگر تم بند کمرہ میں بند ہو جاؤ اور سیکورٹی بھی ٹیسٹ کر لو، لیکن میرا رب جب کسی کو سزا دلوانا چاہتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر الکاملہ کے اندر یہ لکھا کہ منگولوں کا اجتماع تھا، ہزاروں کے حساب سے منگول جمع تھے، کرسچن کوئی دوسرا بندہ ہی نہیں تھا، سب منگول جمع تھے. تو ان کا پادری تقریر کرنے لگا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ سارا مجمع ہمارا ہے، ادھر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ موجود نہیں ہے. اس نے تقریر کرتے کرتے میرے نبی کی توہین کر دی. جب توہین کی اسی مجمع کے آخر میں ایک کتا باندھا ہوا تھا، تو کتے نے جمپ لگایا، اس نے رسی توڑی اور جا کے پنجہ اس کے منہ پہ مارا. پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی تحریر ہوا کی. سامنے بیٹھنے والوں نے بتایا کہ جن کی تم نے توہین کی ہے وہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ رب نے انہیں سارے جانوں کا نبی بنا کے بھیجا، وہ ہر چیز کے نبی ہیں. یہ کتا بھی انہی کی امت سے ہے. تم نے توہین کی اور توہین کی وجہ سے کتے نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑا حساس ہوتا ہے. تو میں نے تقریر کے اندر جب انگلی ایسے کی تو اس نے سمجھا شاید مجھے مارنے لگا ہے، اس وجہ سے اس نے حملہ کیا. لوگوں نے پھر کتے کو دوبارہ باندھ دیا. جب دوبارہ باندھا، اب دوبارہ اس نے تقریر شروع کی، دوبارہ تقریر شروع کی. پھر اس مقام پہ پہنچا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. اب کتے نے تھپڑ نہیں مارا. امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کتے نے حملہ کیا اور اس کی گردن کو اپنے منہ میں لے لیا اور اس وقت چھوڑا جب اس کا سر تن سے جدا کر دیا. کوئی بظاہر وہاں پہ سرکار کا امتی موجود نہیں تھا، بظاہر کوئی مسلمان موجود نہیں تھا، سب ان کا مجمع تھا، ہزاروں کے حساب سے منگول بیٹھے تھے. امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کتے کے اس کردار سے 40,000 منگول کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کہ ان کا رب اتنا غیرت والا ہے کہ اگر انسانوں میں سے کوئی دیوانہ موجود نہ ہو تو وہ رب جب اپنے حبیب کے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی انہیں سزا دلوا دیتا ہے. ایک کتے کے کردار سے 40,000 منگولوں نے کلمہ پڑھا. ہمارا دین تو وہ ہے،
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 سب نبیوں کے محبت اور احترام کا درس دیا اور فرمایا من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، جو اللہ کے کسی نبی کی بھی توہین کرے اسے قتل کر دو، اس کی سزا قتل ہے۔ تو جس امام الانبیاء نے سارے نبیوں کی تعظیم اور محبت کا درس دیا، آج وہ سب مل کے اسی امام الانبیاء کی ذات گرامی پہ حملہ کرتے ہیں، بار بار حملہ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کیسے ہیں۔ تو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں سب کچھ لٹ جائے یہ تو برداشت ہے، مگر اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ ان کے پاس ان کا مال لے لو، جان لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن جب ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھ نکال دیں گے۔ یہ جذبات ہے، یہ امت کے اندر اس کی وہ دولت ہے جو صحابہ سے چلی اور آج تک موجود ہے۔ حضرت زید کو جب حرم کعبہ سے پکڑ کے لے گئے، اس وقت حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو سفیان پوچھنے لگے، جب شہید کرنے کے لیے حضرت زید کو میدان میں لے کے آئے تو کہنے لگے زید کیا یہ اچھا ہوتا آج تمہاری جگہ معاذ اللہ ہماری تلواروں کے نیچے تمہارے نبی ہوتے اور تم سکون سے اپنے گھر بیٹھے ہوتے، یہ بات اچھی نہیں تھی؟ حضرت زید کو غصہ آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تجھے پتہ نہیں ہے ہم اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کہ تمہاری تلواریں اور تمہارے تلواروں کے سائے میں ہمارا نبی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہمارے نبی تو اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، وہاں بھی ان کے مبارک قدم میں کوئی کانٹا لگ جائے تو ہم پھر بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے، ہم پھر بھی اپنے گھروں میں چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ کہاں کی ہے کہ وہ آئے، وہ انہیں آپ شہید کرنے کا معاذ اللہ پلان بنائے اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں؟ کہ مسلمان ایسے نہیں، مومن ایسے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اپنے گھر میں ہوں، اپنے بستر پہ ہوں، وہاں بیٹھے بیٹھے زمین سے ان کے قدم مبارک کو کوئی کانٹا چھو بھی جائے تو مومن اپنے گھر میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہماری اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے کہ عالم کفر حضرت ابو سفیان کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی بندے کے وفادار اتنے محبت والے نہیں دیکھے جتنے محمد عربی کے غلام ان سے پیار کرتے ہیں۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی، بار بار ستایا گیا، اس گرم دھوپ کے اندر تپتی ریت کے اوپر لٹا کے وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھے جاتے اور یہ کہا جاتا ایک بار ان کے کلمہ چھوڑ دو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، لیکن حضرت بلال ایک لمحہ بھی پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ جن کی جال جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، جن کی دید زخموں کے درد ہونے نہیں دیتی، سولی مل جائے ان کی محبت میں تو گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے انہی کے چہرے کا نظارہ ہے۔ جیسے جیسے وہ ظلم کرتے حضرت بلال اپنے عشق میں اور زیادہ چاشنی محسوس کرتے تھے، اور زیادہ محبت محسوس کرتے تھے۔ امت کا یہ فیصلہ ہے، امت کے علماء کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ذات رہی، سرکار کی جس چیز سے نسبت ہو جائے جو اس کی توہین کرے گا امتی اس کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت خواجہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے السیف الجلی کے اندر حضرت امام مالک کا وہ فتویٰ پیش کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ذات گرامی رہی. کسی بندے نے اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک اپنے اوپر لیتے تھے اس چادر کو بھی کسی نے میلا کہہ دیا تو ہین کا ارادہ کرتے ہوئے امام مالک فرماتے ہیں کوتی راؤس کو بھی قتل کیا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ چادر کس ذات کی ہے, کس ہستی کی یہ چادر ہے. تو اقبال نے یہی کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, وہ اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیر ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. ناموس نبی کی خاطر ہم سینوں کو پسارا کرتے ہیں, پھر جان جوانی سب کچھ اس نام پہ وارا کرتے ہیں. نہ ڈرتے نہ گھبراتے ہیں, سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں, اس آقا کے گاتے ہیں جو بگڑی سنوارا کرتے ہیں. پیغام سنو ایک غازی کا, میرے احمد شیر نیازی کا, ہو منکر جو نبی حجازی کا, ہم جان سے مارا کرتے ہیں. منشور ہے اپنا ماہ جبی, گستاخ نبی ہو کوئی کہیں, ہم بن کر غازی علم و دین سریام بچھاڑا کرتے ہیں. تو آئیے, بظاہر اگرچہ ہم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن میرا رب جن کی حاضری قبول کرے اور جنہیں رب توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں, وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. آپ کی آواز آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, اور جو ہمارے کندھوں پہ کرام الکاتبین بیٹھے ان کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. ابھی بھی امت کے اندر وہ عشق باقی ہے, امت کے اندر وہ شمع اشتیاق بھی روشن ہے کہ امتی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. آئیے مل کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں, اور ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری لگوا کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت. گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. یہ آواز آپ کی اونچی جانی چاہیے, اور بادل پاک ان کی ٹانگیں کانپ جائیں یہ سن کے کہ مسلمانوں کے جذبات یہ کبھی بھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک گستاخ واصل جہنم نہیں ہوگا. گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں, غلام یہ رسول میں. اچھا جی, ایک وہ نعرہ جس سے ملک کے اندر اور بیرون ملک چھپے منافقوں کو آگ لگتی ہے اور ضرب بن کے ان پہ لگتا ہے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا, من سب نبیًا فاقتلوہ, من سب نبیًا فاقتلوہ, من سب نبیًا. اپنی بات اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب